نہیں کرتا۔ اور کوئی سوال ہے تو بس یہ ہے کہ اجر رسالت ادا کرنا ہے تو میرے قرابت دار اس کے محبت اختیار کرو۔ آیت کا بیکگراؤنڈ بتلا رہا ہے کہ کسی نے پیشکش کی رسول کو اور اللہ کو کہنا پڑا کہ میں تم سے کوئی سوال کسی بھی نہیں کرتا۔ درندگی کے ماحول میں اور انسانیت کے قالب میں حیوانیت چھپی ہوئی تھی۔ رسول نے عرب میں آ کے درندہ صفت لوگوں کو انسان بنایا اور انسان کے قالب میں چھپی ہوئی حیوانیت کو باہر نکالا۔ بد اخلاقی جہاں عام تھی اسے اخلاق سے بدلا، ظلم و ستم جہاں اشتوا تھا وہاں عدل و انصاف کا نعرہ بلند کیا۔ جس ماحول میں اولاد کو دفن کر دیا جاتا تھا اللہ کے رسول نے ان جاہلوں کو اولاد کی عظمت سے آشنا کرایا۔ جو 300 سال کے ماننے والے تھے ان کے درمیان ایک خدا کی وحدت کا پیغام پہنچایا۔ جو لٹیرے تھے انہیں آداب انسانیت سکھائے۔ بڑا احسان کیا اللہ کے رسول نے مکے والوں پر کہ وہ جو اللہ کو نہیں مان رہے تھے، پڑوسیوں کے حقوق کو کچل رہے تھے، جن کی نظر میں والدین کی کوئی عظمت نہیں تھی، اولاد کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، قتل کر دینا یہ ایک عام صفت تھی۔ جوا کھیلنا، شراب پینا وہ سب اس کے عادی تھے۔ لیکن اللہ کا رسول آیا اور ان کے درمیان میں عدل و انصاف اور مساوات و حقوق پیدا کی۔ بڑا فرق تھا کالے اور گورے کا، عربی اور ادمی کا، لیکن سرکار رسالت بھاگ نے مکے اور مدینے والوں کے درمیان میں اخوت قائم کری۔ جو مکے والے تھے ان کو مدینے والوں کا بھائی بنایا، جو مدینے والے تھے ان کو مکے والوں کا بھائی بنایا، جو عرب کے رہنے والے تھے انہیں عربی جو تھے یعنی غیر عربی جو تھے ان کا بھائی بنایا، اور وہ اختلافات کی دیواریں ختم کر دی، گرا دی، جس کی وجہ سے شہروں کی جنگیں ہوا کرتی تھی۔ یہ مدنی ہے، یہ مکی ہے، یہ سیاہ چمڑی والا ہے، یہ گوری چمڑی والا، وہ سارے اختلافات رسول کریم نے ختم کر دیا۔ جو والدین اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے وہاں بچوں کی عظمت بتلا کے ان کی حیات کی گاڑی کو آگے بڑھایا۔ بے دین تھے دین دیا، جاہل تھے علم دیا، ظالم تھے عدل و انصاف دیا، گمراہ تھے ہدایت کا راستہ دیا، اسلام سے دور تھے اسلام کا رہنما دیا، اور آداب اسلام سے روشناس کرایا۔ اب وہ درندہ صفت کو انسان بن گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ اب ہر دن میں رسول کے ساتھ جانے لگے، عبادات سے آشنا کرایا، نماز کا طریقہ بتایا،
نکاح تو ہم یہی کرتے تھے، لیکن جانے والوں کو ہمارے غنیمت مل جاتا تھا۔ وہ فقیرانہ زندگی گزارنے والے لوگ جنہیں کھجور تک میسر نہیں ہوتی تھی کھانے کے لیے، جو وہاں کی خاص پروڈکشن تھی، خاص پیداوار تھی، عرب کے لوگ اتنے فقیر اور غریب لوگ تھے کہ انہیں کھجور تک میسر نہیں ہوتی، لیکن علی کے صدقے جائیں ہم کہ علی کی تلوار کے صدقے میں ان فقیروں کو اتنا مال مل گیا تھا کہ اب وہ غنی بن گئے تھے، ہے نا؟ یہاں ٹائٹل ہو گئے بہت سے لوگوں کے غنی، غنی کا مطلب ہوتا ہے مالدار، ہے تو غنی بن گئے تھے سارے، فقیر تھے۔ غنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر مال و دولت کی بارش کی اوپر سے، نہیں، رسول اللہ کے جنگوں میں لے جاتے تھے اور ابو طالب کے بیٹے سے کہتے تھے جاؤ فتح کرو، وہ ادھر کو فتح کرتے تھے، اور طریقہ یہ ہوتا تھا عرب میں جب جنگیں ہوتی تھی تو جو جیت جاتا تھا ہارنے والے کا سب کچھ لوٹ لے جاتے تھے، یعنی جو لوگ ہار گئے ہیں ان کا مال اسباب سب کچھ لوٹ لیا جاتا تھا، عورتوں کو بندی بنا لیا جاتا تھا۔ اچھا، مال لوٹنے کے شروع سے آگے تھے، وہ بات الگ ہے کہ رسول نے کہا لوٹو ضرور لیکن تقسیم میں کروں گا، جس کا اتنا حصہ ہو میں دوں گا۔ کافی جنگیں ہوئی اور اب لوگ جو ہے وہ امیر بن گئے، جب کافی وقت گزر گیا زندگی کے کافی لمحے گزر گئے، بہت سے سال رسول کی معیت اور ان کے اطاعت میں گزر گئے اور ان کے زیر سایہ پروان چڑھے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور لوگ اللہ کی معرفت کرنے لگے، اللہ کی عبادت کرنے لگے، حق اور باطل کو سمجھنے لگے۔ تو لوگوں نے ایک میٹنگ کی اور میٹنگ میں یہ طے کہا کہ بھئی یہ جو محمد صاحب ہیں، رسول اللہ ہیں، انہوں نے بڑا اقرار کیا ہمارے اوپر، ان کا بڑا احسان، اور ہم عرب کے رہنے والے ہیں، احسان کا بدلہ ہمیں دینا چاہیے۔ اب احسان کا بدلہ کس طریقے سے اتارے؟ کہا بھئی اب ہمارے پاس میں مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ سرخ آنکھ والا اونٹ جو ہے بڑا قیمتی سمجھا جاتا تھا رب میں، ایک اونٹ کے عوض میں ایک بندے کو ادا کر دیتے تھے، اتنا قیمتی تھا۔ ان کا رسول نے بڑا احسان کیا ہمارے اوپر، رسول کا احسان اتارا ہے، کیسے اتاریں گے؟ جب ہمارے پاس میں دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے اور ہم آزاد ہو چکے ہیں، غنی ہو گئے ہیں، لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ سب لوگ دولت کو جمع کریں، تم اپنے گھر سے لاؤ، اپنے گھر سے لائے، اس طریقے سے سب کے سب لوگ اپنے اپنے گھر سے سونے چاندی ہیرے جواہرات کو لوٹے ہوا سامان بہت تھا اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا لائے اور وہ جمع کرنے کے بعد میں سرخ آنکھ والا ہمیں دیا گیا اور اس پہ اسے سونا چاندی وغیرہ سب اکٹھا کر کے دے دی۔ رسول خدا کی خدمت میں پہنچے، سلام دعا ہوئی، بیٹھ گئے، گفتگو ہونے لگی تو عرب کے جاہلوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے بڑا اپکار کیا ہمارے اوپر، بڑا احسان کیا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں درندہ صفت تھے ہم لوگ، آپ نے ہمیں انسانیت کے تہذیب اور تمدن سے روشناس کرا دیا، ہم گمراہ تھے، آپ نے ہمیں ہدایت کی راہ پر گامزن کر دیا، ہم بے دین تھے، آپ نے ہمیں دین دے دیا، ہم کلمے سے بہت دور تھے، آپ نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ دے دیا، ہم 360 کو مانتے تھے، آپ نے ایک خدا کی طرف ہمیں متوجہ کیا، اور ہم اولاد کے ساتھ بڑی بدسلوکی کرتے تھے، آپ نے ہمیں ظلم سے آگاہ کیا۔ پیغمبر اکرم آپ کا بڑا احسان ہے، اور اگر ہم زندگی بھر بھی چاہیں تو احسان اتار نہیں جا سکتے تھے،
لیکن ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کے احسان کا بدلہ آپ کو دیا جائے. رسول سے کہا عرب میں رہنے والوں نے کہ آپ کے احسان کا بدلہ زکات ہم چاہتے ہیں کہ وہ اتار دیا جائے, ادا ہو جائے. اور یہ 100 بھاگ والا اونٹ لے کے آئے ہم, اور یہ سونا چاندی کے زیورات ہیں, سرکار سے قبول کرنے کے لیے آپ کی رسالت قابل ادا کر رہے ہیں. آفتاب نبوت کی پیشانی پر شکن آئی اور رسول نے کہا کہ کتنے دن تمہیں رسالت کے ساتھ رہتے ہوئے ہو گئے اور تم ابھی تک آداب رسالت سے واقف نہیں ہو سکے, مزاج نبوت سے آشنا نہیں ہو سکے. ارے ہم لوگ کہیں رسالت سونے چاندی کے سکوں میں خریدی جاتی ہے, جس کے بھائی کی تلوار کا صدقہ سونا چاندی بن جائے تو وہ رسالت کا اتنا پڑے گا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم وہ سونا چاندی لے کے آئے ہو جو میرے علی کی تلوار کا صدقہ ہے. تمہیں نہیں پتا صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے؟ صدقہ تم جیسے لوگ کھاتے ہیں اور صدقہ ہمارے اوپر حرام ہو جاتا ہے. یہ ہمارا صدقہ ہے, یہ زمین ہمارا صدقہ ہے, یہ آسمان ہمارا صدقہ ہے, یہ ہوائیں ہمارا صدقہ ہے, یہ پانی ہمارا صدقہ ہے, یہ سورج ہمارا صدقہ ہے, یہ چاند ہمارا صدقہ ہے, یہ ستارے ہمارا صدقہ ہے, یہ غذا ہمارا صدقہ ہے, یہ سانس لینے والے ہمارا صدقہ. تم کہا کرو گے ہمارے رسالت کا, تم کہیں نہیں سکتے. صدقہ کھانے والے اور جن پہ صدقہ حرام ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو خاموش ہو گئے. اللہ نے وہی کو بھیجا, جاؤ میرے محمد کی میسج پہنچا دو. ہمارے دین لے کے آئے اور میرے بیوی سے کہو یہ جو تمہیں رسالت کا کر کے لے کے بھی آئے اور چاندی کے دوار لے کے آئے, ان سے کہو لا سلو, میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے, میں تم سے کچھ نہیں چاہتا, کوئی سوال نہیں کرتا. لیکن اگر تم اس منزل پہ پہنچ گئے ہو, کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ رسالت کا تمہارے اوپر لازم ہے, اگر رسالت ادا کرو تو جو میرے ہے بس ان سے محبت. اتنا آسان نہیں ہے رسالت کا. اہل بیت سے محبت یہ جہاں نسلوں کی پہچان ہے, وہاں رسالت کا ہے مسلمان. اور کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے آج بھی کہ رسول کی رسالت کا اجر ادا کرے تو اسے سونا چاندی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کی بات محبت دل میں سجانے کی ضرورت ہے. اور جس دل میں یہ اہل بیت کی بات محبت آتا ہے اس نے گویا رسالت کا اجر رسالت. تو یہ آیت کا بیک گراؤنڈ. آیت کسی بس منظر میں نہ چاہیے کہ جب عرب والوں نے چاہا کہ رسول کی رسالت کا ہم ادا کریں, اور یہ ہے سونے چاندی ہے جب ہمارا دولت کے ذریعے سے ہے, میرا دولت کی دولت رسول کو ملی ہے. اس لیے کہ رسول تو وہ ہے کہ اگر صرف اشارہ کر دے دیوار کو سونے کی ہو جائے, اس دولت کی ضرورت کیا ہے. ابھی کسی کو سمجھا رہے تھے کہ اگر میں چاہوں تو دیوار کو سونے کی ضرورت ہے. کہا دیوار سونے کی ہو گئی. انہوں نے کہا میں نے تجھ سے کہا نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں. اگر ہم چاہے تو درخت اپنی جگہ چھوڑ کے چلا ہے, تو دیکھنے والوں نے دیکھا وہ درخت تو ہے اپنی جگہ چھوڑ کے ان کے پاس میں چلا. میں نے تجھ سے کہا میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا پاور اتنا ہے, ہمارا پاور اتنا کہ اگر ہم اشارہ کر دیں تو اشارے کو کون سمجھے گا, اور یہ کسی عام انسان کا اشارہ نہیں ہے, یہ باقی جن کا اشارہ ہے,
یہ بابر بن ندوین کا اشارہ ہے، یہ ابو طالب کے بیٹے کا اشارہ ہے، یہ قاسم جنت و نام کا اشارہ ہے، یہ آدم کی دعا کو قبول کرانے والے کا اشارہ ہے، یہ نوح کی کشتی کو پار کرانے والے کا اشارہ ہے، یہ ابراہیم کی آگ کو گرم کرنے والے کا اشارہ ہے، یہ موسیٰ کو دریا کی پار کرانے والے کا اشارہ ہے، اور یہ عیسیٰ کو سولی سے اٹھا کے چوتھے آسمان پر پہنچانے والے کا اشارہ ہے۔ یہ معمولی شخص کا اشارہ نہیں ہے جو بتا رہا ہے۔ تو کہا ہم سوچے شادی یہ جواب کی محتاج نہیں ہے۔ فضہ کا نام تو سبھی جانتے ہیں، نام تھا میمونہ، جناب فضہ کا کیا نام تھا؟ میمونہ، رہنے والی تھی کہاں کی؟ جناب فضہ کا نام تو لوگ سنتے ہو نا، کہاں کی رہنے والی تھی؟ حبش کی رہنے والی، افریقہ تھی، نیگرو، سیاہ چمڑی والی۔ یہ ایک بادشاہ کی لڑکی تھی، اور بادشاہ مر گیا، لہذا سے بادشاہ کی لڑکی ہے تو تاتی کو بھی نام ملنا چاہیے، اور تاتی نے ملا۔ ان کے دل میں اہل بیت کی محبت آ گئی، لہذا انہوں نے یہ طے کر دیا کہ ہم حبش ہو کے مدینے جائیں، اپنی جوتیوں کو اتارا اور تخت پہ رکھ دیا، اور سارے درباریوں کو جمع کیا، سپاہیوں کو، اور کہا کہ میں مدینے جا رہی ہوں، مدینے جا رہی ہوں، مدینے شہزادی آپ کو دے دیجیے، مدینے کا کون سا آدمی چاہیے ہم کو؟ خبردار، جہاں میں جا رہی ہوں اسے بلایا نہیں جاتا، اس کے در پہ لایا جاتا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ لیے، ایک بات بتایا تھا، دو دروازے تم سن لو، یہ بات ہے، اور تب پہ میں نے جوتیاں رکھ دی، یہ جوتیاں ہیں میری، ان جوتیوں سے کوئی بہتر کر کو مل جائے تو انہیں ہٹا دینا، اسے بٹھا دینا۔ اور ایک بات دوسری اور سن لو، اس دل میں محبت اہل بیت کی آ چکی ہے، اور جس دل میں اہل بیت کی محبت آ جاتی ہے اس دل سے پاک کی محبت نکل جاتی ہے۔ لہذا مجھے وہاں لے چلو مدینے میں، اور مدینے میں جنت کے واسی ہوتے، جنت کے مالکوں کا دروازہ، لہذا مجھے وہاں لے چلو۔ آئی شہزادی کے آستانے پر، میمونہ نام تھا ان کا، یہ سونا بنانا جانتی تھی، کیمیا۔ آئی اور دیکھا گھر میں بادشاہ کی لڑکی ہے، لیکن اہل بیت کے گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ یہاں سوکھی روٹی پہ گزارا ہوتا ہے، ایک روٹی سوکھی کھا لی کھا کے ہو گیا، اور کبھی کبھی یہ ہے کہ ہوتے ہی چل رہا ہے اور گزر رہا ہے، بڑی پریشان ہو گئی، ظاہر کیسے ہو گئی؟ میمونہ نام تھا، تو کتنا اجرت نہیں کیا، کیسے ہو گئی؟ نہیں ہو گئی، ابھی معرفت نہیں تھی اس ذات میں کی، کیونکہ ابھی تبھی آئی تھی، محبت دل میں آ گئی، معرفت ابھی نہیں، بڑی پریشان، کئی دن سوچا کہ یہ کیا ہے، کیسے لوگ ہیں، کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ ایک دن مولا کائنات کو بلایا حافظ نے، صحن میں گھر کھڑی، انہوں نے کہا کہ آقا مجھے مارکیٹ سے یہ تھوڑا سا میٹیریل لا کے دے دیجیے۔ مولا نے کہا کہ فضہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ میں نے سرکار جب سے میں لگی ہوئی گھر میں تمہیں دیکھ رہے کہ فاقے پہ فاقے ہو گئے ہیں، بڑی غربت کی زندگی ہے آپ کو، میں کیمیا بنانا چاہتی ہوں،
گرمی چاہتی ہوں تو سیدھیاں بنایا جائے اور اسے مارکیٹ میں آپ نہیں جائے اور اس سے کھانے پینے کا بہترین انتظام کیا جائے. پہلی بار علی اس کے سامنے فضا کے اور پہلی بار فضا کو اپنی بات پر کرائے. فضا تو ہمیں ویسا نہیں سرکار ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں باقی ہوتے ہیں فضا تمہیں ہماری بات کرتے ہیں, تمہیں ہماری معرفت نہیں, تم ہمیں غریب لوگ سمجھتی ہو, وہ لوگ جو محتاج ہوتے ہیں. ہم محتاج نہیں ہیں, ہم محتاج ہیں, ہم محتاج ہیں. اور فضا تم سونے چاندی کی بات کر رہی ہو, فضا پیچھے آ گئی. فضا کہاں کھڑی تھی؟ 2 قدم پیچھے. اب وہ تراب نے تراب کو حکم دیا, تراب میں شفا پیدا ہوا, زمین بھری, فضا آگے رہو, فضا آگے رہی, کہاں پھر. اور جو دکھاتی ہے جواب سونا چاندی, یہ پہلا قدم ہے معرفت کا. فضا فضا نے اپنا سر علی کے قدم پہ رکھ دیا, بہت دیر تک آپ دیکھ کے روتی گئی اور کبھی معاف کر دیجیے گا, میں قسم سے لیا. فضا یہ تو ہمارا شوق ہے, یہ ہمارا مقصد حیات ہے, ورنہ ہم چاچا ہے جو چاہے ہمارے سامنے آ گئی. ہم اگر فرشتے ڈھونڈ لے تو وقت ممکنہ پر جنت سے کام ہمارے سامنے آ جائے. جب موسیٰ اور عیسیٰ کی امت کے لیے اللہ کی طرف سے کام کرتا ہے تو ہم تو بھائی کے جنت ہے, کسی فرشتے کو خود جنت کا کام سامنے آ جائے. لیکن نہیں, ہمیں اس لذیذ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ہمارے مزاج نہیں دیتا کہ ہم لذت پسند نہیں. ہمیں جو اس سوکھی روٹی میں لذت محسوس ہوتی ہے, ہمیں مرکب غذا میں بھی وہ لذت نہیں مل پائے گی. یہ ہمارا اپنا محسوس ہے انسان, ہمیں یہی چاہیے. یہاں سے فضا کی زندگی نے ایک نیو ٹرن لیا, نیا ہوگا فضا کی زندگی میں آیا. اور یہاں سے جو لائف اسٹارٹ ہوئی ہے فضا کی, تو اب یہ لائف معرفت والی لائف کہ جو سوچ اور سمجھ کے ہر عمل انجام دے بدل دیا زندگی کو فضا نے. اس منظر کو دیکھنے کے بعد اب جو چینج آیا ہے فضا کے یہاں, تو ایک دن شہزادی کونین گھر کا پورا وقت کر دی. ایک دن گھر میں فضا اور شہزادی فاطمہ, جیسے عبادت میں شہزادی مصروف ہوتی ویسے ہی عبادت فضا بھی کرتی. اور فضا معرفت کے اس منارے پر پہنچ گئی کہ جہاں سلمان جیسا 10 ایمان رکھنے والا بھی حیران ہو گیا. شہزادوں کے لحاظ ہو رہی ہے فضا گھر کے شہر میں, ادھر گیٹ کے اوپر سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور انہوں نے گیٹ کو ناک کیا, داخل کیا. فضا نے یہی بیٹھے بیٹھے پوچھا, من اللہ گیٹ پہ کون ہے؟ تو کہا انا سلمان, میں سلمان. کہا رک جاؤ, لگا ہوتی ہوگی تھے جب کھڑے ہوئے ہوگی سلمان بات کی ہو. فضا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ فضا نے کہا سلمان تم نے بھی مجھے پہچانا نہیں. سلمان نے کہا میں تمہیں کب سے آواز دے رہا ہوں. کہا شہزادوں کے لیے بات ہو رہی, تمہاری آواز کا نظر کہنا ضروری ہے, یہ مالک کے جنت کے لباس تمہارا ضروری ہے. لباس ہو گئے, ڈال دیے گئے دروازے میں فضا پہنچی. اب بتاؤ سلمان کیا کیا؟
بڑا ناز ہے تمہیں کبھی بولنا جو دروازے پر آ رہا ہے ناز تو خود ہی ہو جاتا ہے اسے عزت میں ہماری بات نہیں ہے پہچانتے نہیں ہو میں کون تم بھی نہیں پہچانتے میں کون تم فارس کے ہو فارس کے نہ تم یہاں کے ہو ہمیں یہاں کے ہو تم بھی آئے ہو دروازے پر نبی آئے ہو دروازے پر تم بھی کے محبت کرنے والوں میں نبی محبت کرنے والوں میں تو تم بھی ہم وہاں پہ کیا بات کر اب تمہیں نہیں پتا رسول اللہ نے بھیجے ہوئے میں ہمارے لیے کیا کہا کیا کہا ہے رسول اللہ نے آپ کے لیے فرمایا ہے سلمان من اہل بیت سلمان ہمیں اہل بیت میں سے تو کون سے بڑی کی بات ہے اگر رسول نے تمہارے لیے کہا ہے کہ سلمان ہمیں اہل بیت میں سے ہے تو بنت رسول مادر حسنین نے شہزادی فاطمہ زہرا نے مجھے کہا ہے کہ فضا تو منا فضا ہمیں سے تو کیسے مان رہی ہے تو عجیب بات ہے اور سن لو ایک اور سن لو سلمان کو دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہونا بڑا بات ہے تمہیں وہ میں دیکھیے یہ محبت ہو رہی ہے تمہیں ہم نے بڑا بات ہے سلمان تم بھی جاننے والے ہو ہم بھی جاننے والے تم بھی ان کے محبوں میں ہو ہم بھی ان کے محبوں میں ہیں تم بھی ان کی بات اور اپنے بات دل میں سجائے ہو ہم بھی ان کی بات اور اپنے بات دل میں سجائے ہوئے ہیں تم بھی اہل بیت میں ہو ہم بھی اہل بیت میں ہیں لیکن بڑا فرق ہے کہ تم بھی اہل بیت میں ہو ہم بھی اہل بیت میں ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ تم بیت کے باہر ہو ہم بیت کے اندر ہیں سلمان نے کہا اس کا مطلب تم جنت میں جاؤ گے جنت میں جاؤ گے تو ارے بھائی ہم تو دعا دے رہے جنت میں جانے کی بگڑ کیوں ہے جو بچہ کبھی کرنے والی بات ہی ہے جنت میں جاؤ گے تو تم نہیں جاؤ گی کبھی تو جنت میں جاتی جاؤ گے محمد آلے محمد تو یہ محبت حامی رسول نے اور محبت جس دل میں آ گئی معرفت کے ساتھ اس نے دولت دنیا کو ٹھکرا دیا یہاں محبت ہوتی ہے محبت کے تقاضے چاہے وہ دوست کی صورت میں ہو یا آقا کی صورت میں آئے آتے ہو عاشور کے دن جب یزید کی طرف سے لشکر آنے لگے تو علی کی بیٹی نے فضا کو بلایا فضا میرے بھیا حسین کو بلاؤ آ گیا شہزادہ فاطمہ کی بیٹی کے سامنے حسین کھڑے ہیں زینب بہن زینب کیا بات ہے بھیا میں سن رہی ہوں کہ رسالے پہ رسالے فوج پہ فوج دشمن کی آتی جا رہی ہے کربلا کہ آپ اتنے قریب ہو گئے آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے بھیا آپ کا کوئی مرید نہیں ہے آپ اپنے چاہنے والوں کو نہیں بلا سکتے میں بلا سکتا ہوں لیکن تم اگر کہتی ہو تو میرا ایک دوست ہے حبیب ابن مداح بچپن کے دوست ہیں حسین حبیب کے بچپن کے ساتھ رہے حسین غریب کے جناب حبیب کے بیٹے جناب حبیب جو ہے بڑائی کے بیٹے بچپنا تھا دعوت کی رسول کی بڑائی نے حبیب نے کہلوا کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دوست میرے گھر کھانا کھانے پہ آئے اور ان کے نانا ان کے ساتھ میں آئے اس دن حبیب بہت خوش تھے کہ میں نے دعوت پہ بلایا ہے اپنے آقا حسین تو لہذا ہے کبھی وہ سیدھے پہ چڑھتے تھے اور اوپر جا کے چھت کے اوپر جا کے دیکھ لیتے کہ حسین آمن میں نہیں آ رہا ہے پھر نیچے آ جاتے تھے اور پھر کام میں مصروف بچپنا ہے امام حسین بھی کافی بچپنا تھا لیکن وہ خوشی تھی میرا آقا میرے گھر آ رہا ہے تو بار بار چھت پہ جاتے دیکھتے
راستے کی طرف کہ مولا آ رہے نہیں دکھائی کہ پھر پیچھے آ گئے، پھر کام میں مصروف ہوئے. اسی عمل وقت میں حبیب کا پیر جو ہے وہ ہوتا ہے اور سینے سے کوڑے سے زمین پہ چلے آئے اور سر کے وجہ سے آئے کہ سانس روک گئی. اب جو بھائی نے دیکھا تو دیکھا کہ سانسیں رکی ہوئی اور روح گویا حبیب کی نکل چکی ہے. ایک طرف تو رسول کے آنے کی کوشش، رسول کے نواسے کے آنے کی کوشش، اور دوسری طرف بھائی کے ساتھ یہ کہ وہ بچے کی روح جسم سے نکل گئی. اب میت چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے حبیب کی، روح ہے مزہ. اتنے میں داخل باب ہوا رسول حسین کے ساتھ. جلدی سے بھائی نے بچے کی میت کو اٹھا کے چھپا دیا اور دسترخوان سجا دیا. رسول کو امام حسین دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا چن دیا. جب کھانا چن دیا اور کہا بسم اللہ، تو حسین نے مداحی سے پوچھا میرا دوست ابھی نظر نہیں آ رہا. مداحی کہا چہرہ جھکا ہوا نہیں، میں کھانا اس وقت نہیں کھاؤں گا جب تک میرا حبیب کے ساتھ نہ ہو. اب بات کیا بتائے، وہ خوشی کے عالم میں اتنا مزاج تھا کہ بار بار وہ بالا کھانے میں جا کے آپ کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا. اسی میں وہ نیچے گرا، سر کی وجہ سے گرا کہ روح نکل گئی. ابھی بتایا نہیں، لیکن زہرا کے نانے نے کہا نانا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک ابھی نہ آئے گا. رسول نے پوچھا بھائی بتائیے تمہارا بیٹا حبیب گیا؟ مداحی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہا تھا آج سے پتا ہے وہ حسین نے کہا تھا اتنا زیادہ خوش تھا کہ وہ بار بار کو پھر جا کے حسین کیا آمد کا آمد کو دیکھتا تھا کہ رسول کا نواسا رسول کے ساتھ میں آ رہا. وہ اوپر سے گرا زمین پہ، جو بھی تکلیف کی میں نے چاہتا تھی کہ کم سے کم آپ کھانے سے بھاری ہوتا ہے. کھڑا ہو گیا زہرا کا بیٹا حسین، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کہاں ہے میرا حبیب؟ جلدی سے اٹھے تو ہمارے دھان چوکی جی میں رکھی ہوئی تھی. کہا نانا اللہ نے آپ کو قوت دی ہے، آپ کی زبان کو تاثیر بخشی ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے ورنہ یہ حسین وعدہ کر رہا ہے کھانا نہیں کھانے کا. رسول نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ پروردگار تجھے واسطہ میرے حسین بن علی کا. حسین کو بڑا پیار ہے حبیب سے، اسے زندگی دے. رسول نے دعا کی، حسین نے آمین کری کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ہر طرف بڑی حبیب کے حصے میں آپ کھول کے جیسے حسین کو دیکھا تو آگے والے نکل گئے. آقا آپ آ گئے؟ ہاں حبیب ہم آ گئے. حبیب ہم آ گئے. کھانا بنا ہو گیا، دو صدی ہو گئی. اور اس کے بعد دعا میں بتایا بیٹا اب یہ تمہاری زندگی حسین کی دی ہوئی زندگی ہے، ورنہ تمہاری روح نکل چکی تھی. حسین نے اپنے مانا سے ضد کی کہ میں تیرے ہاتھ میں دعا ہے. فتوان پڑھا عاشور کے دن حسین کو حبیب کیا ہے اور ایک خط لکھا حبیب کے نام رجل حبیب. اور قاسم اس وقت داخل ہوا جب وہ کھانا کھا رہے تھے گھر میں، گھر کے دروازے پر اس وقت پہنچا جب ابھی کھانا کھایا اپنے گھر میں لقمہ گلوگیر ہوا. لوگ اتنے میں کسی نے دروازے میں دستک دی. حبیب کھڑے ہو گئے اور دروازہ کھولا. پوچھا بھائی کون ہے، کہاں سے آیا؟ آنے والے نے کہا کہ رسول کا نواسا مصیبت میں ہے اور کربلا میں دشمنوں کے درمیان
تمہاری مدد کی ضرورت ہے. اور میرے آقا نے یہ خط میں بھیجا. جلدی سے اپنے حسین کی تحریر کو لیا, آنکھوں سے لگا لیا, خط پڑھتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں. اللہ اکبر. آج میرے حسین پہ وہ وقت آ گیا کہ حسین نے مجھے مدد کے لیے طلب کیا. تو ہم نے کوئی گھر میں نافی ہوئے, شوہر نے روتے ہوئے دیکھا, کہا میرے سرکار رونے کا مقام کیا ہے؟ اور میرا آقا اس وقت مصیبت کے عالم میں کربلا میں ہے, اور میرے آقا نے مجھے بلایا ہے. اور حبیب نے کہا کہ زوجہ کی محبت حسین رکھتی ہے کہ نہیں؟ کبھی بتائیے کہ آپ بتائیں کہ میں جاؤں یا نہیں جاؤں, لیکن کیا جذبہ ہے حبیب کی زوجہ کا. انہوں نے کہا کہ آپ جہاں جانے لگے میں مردانہ لباس پہن کے گھوڑے سے سوار ہو کے حسین کی خدمت میں جاؤں گی. جب یہ جذبہ دیکھا تو حبیب کی کہا کہ میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ تم بھی میرے حسین کی مہم ہو گئی, میں جا رہا ہوں تو بے ہو گئی تو بنا ہوا انتظام کر رہا ہوں. چلے گئے حبیب گھوڑے میں سوار ہو گئے, کربلا میں پہنچ گئے. کربلا میں حبیب پہنچے, ایک شور ہونے لگا, حسین کی لشکر لے گئے. حسین کے دوست حبیب آ گئے, حبیب آ گئے. پھر جنتی سے کہا جنتی حبیب آئے ہیں. شہزادی نے اپنے بچوں کو بلایا, بیٹا محمد جاؤ مانو حبیب کو ہمارا سلام کہیں. دونوں چھوٹے بچے گئے اور جانے کے بعد پہلے سلام کیا, مانو حبیب آپ کا ہمارا سلام. اور اس کے بعد میں کہا کہ مانو حبیب اماں آپ کو سلام کہنا ہے. حبیب نے پوچھا کن کے بچے ہیں؟ کہ یہ علی کی بیٹی زینب کے بچے ہیں. حبیب نے سر پہ لیا, اللہ اکبر. میرے حسین پہ وقت آ گیا کہ شہزادی مجھے سلام کرنا دی. حبیب نے اجازت طلب کی اور کہا کہ آقا میں چاہتا ہوں کہ جان آپ قربان ہو جائے. اجازت طلب کی اور شہادت کا جام دیا حبیب نے. تاریخ کہتی ہے کہ جب زوجہ حبیب کو پتا چلا کہ حبیب قتل ہو گئے تو اس نے غلام کو بھیجا کہ جاؤ یہ کفن لے جاؤ اور یہ کفن میں حبیب کو پہنا دینا. جب کربلا میں آیا تو کربلا ادھر چلی تھی اور کربلا میں لاشیں بکھرے ہوئے تھے. حبیب کا غلام حبیب کے لاشیں کو تلاش کر رہا تھا. لاشیں تک جب پہنچا تو لاشیں کے پہنچنے سے پہلے اہل بیت کے گھرانے والوں کے لاشیں دکھائی دیے. اور اس کے بعد ایک لاشا ایسا بھی تھا کہ جس سے خوشبو نکل رہی تھی. پوچھا نہیں کس کا لاشا ہے؟ کہ یہ حسین غریب کا لاشا ہے. اب یہ منظر دیکھیے, حبیب کا غلام کو کفن دے کے واپس پہنچ گیا کوفے میں. جب سودا نے پوچھا حبیب جی کہ آپ نے تجھے بھیجا تھا کہ میرے وارث کو کفن دے دینا تو تم نے کفن نہیں دیا, لاشا پہ تو کفن چھوڑ کے آ گیا. شہزادی مجھے معاف کر دینا, میں جب پہنچا ہوں کفن لے کے تو میں نے دیکھا کہ رسول کے نواسے کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا تھا, علی اکبر کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا تھا, عباس کا لاشا علی وہاں کے لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا تھا. تو میری غیرت نے یہ تقاضا نہیں کیا کہ غلام کو کفن پہن لے اور آقا کا لاشا بے گورو کفن چلتے ہوئے تھا. محمد کا تمہارے سوچا سے بات تو بچے بنا نمازی کو نمازی بنا بزرگ کو روزی عطا فرما اور ہم لوگ میں قرض سے ادائیگی کرنا تو بیمار کی شفائی کام میں واجب آسان کرنا. ہمیں توفیق عنایت فرما کہ سیدہ نور مجھے گھر کا نام کر سکے اور نواز کوئی بھی درود کا غصہ کر سکے. کہ جو والے حسین کے غم میں فرق ہوتی ہے ان حافظوں کے اوپر محنت نہ ہوئی. آزاداری کے اس عمل کو قبولیت کے درجے پر فائز نما. جو لوگ بھی مولا کے دربار میں حاضری دے رہا ہے آقا حسین اس کی حاضری کو قبول کر لے, جیسا بھی ہماری عمل کو قبول کر لے.
ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے اشروں کے نذرانے کو قبول کرے, ہماری عزاداری کو قبول کرے, ہماری مجلسوں کو قبول کرے, ہمارے مہدہ مجموعے کو شہزادی قبول کرے, ہماری زبان سے نکلے ہوئے ذکر حسین کو شہزادی قبول کرے. جو تبرک تقسیم کرتے ہیں اس کی بہترین طرح شہزادی دے. جو بھی شریک ہو آیا ہمیں جس رنگ سے بھی ہو رہا ہے شہزادی اسے بہترین جگہ سے لگا دے کہ بہار تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کے لوٹے ہوئے گھر کا کہ اس بارگاہ میں جو بھی بے اولاد ہے اسے اپنے پر کے صدقے کے اولاد دے. جس کی بیٹیاں جوان ہے اس شہزادی زینب کے صدقے میں ان کے والدین کو سرخدوش فرمائی سمجھ سے کہ جناب جو بیمار ہے مولا سجاد کے صدقے میں وہ شفا پائے. جب تک دنیا میں ہے ولایہ محبت ہمارے سینوں میں مرزد ہے, دنیا سے بھاگ رہے خدا میں رہے تو عاشق کی بار محبت ہمارے سینوں میں باقی رہے. دنیا تو دنیا سے رہ چکی ہے, جن سے جن بنا میں عاشق کا ضرور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.